بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنتے ہی کون سا اعلان کیا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں کتنی فتوحات ہوئی تھی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں کتنی جنگیں لڑی تھی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایرانیوں کو کیسے شکست دی تھی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عیسائیوں اور یہودیوں کو کیسے شکست دی؟ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو برائے کرم میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ویڈیوز آپ لوگوں کو بر وقت ملتی رہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو اب اس بات کا خیال تھا کہ جس قدر جلد وہ مدائن پر قبضہ کرے، لیکن دریائے دجلہ درمیان میں عائل تھا، اس کا پایاب عبور کرنا سخت دشوار تھا۔ ایرانیوں نے بیرا شہر سے بھاگتے ہوئے پل کو بالکل مسمار کر دیا تھا، دور دور تک کوئی کشتی بھی نہیں چوڑی تھی۔ دوسرے کنارے پر ایرانی فوج بھی متعین تھی جو عبور دریا سے مانع تھی۔ دوسرے روز حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے گھوڑے پر سوار ہو کر اور تمام فوج کی کمر بندی کرا کر فرمایا کہ تم میں کون سا ایسا بہادر سردار ہے جو اپنی جماعت کے ساتھ اس بات کا وعدہ کرے کہ وہ ہم کو دریا کے عبور کرنے والے دشمن کے حملے سے بچائے گا۔ حضرت عاصم بن عمرو رضی اللہ عنہ نے اس خدمت کی ذمہ داری قبول کی اور 600 تیر اندازوں کی ایک جماعت لے کر دریا دجلہ اس کنارے پر ایک اونچی مقام پر جا بیٹھے، کہہ کر اپنا گھوڑا اور دریا میں ڈال دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے لشکر اسلام دریا دجلہ کی طوفانوں موجوں کا مقابلہ کرتا ہوا دوسرے کنارے کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ سیلاب لشکر جب نصف سے زیادہ دریا کو عبور کر چکا تو اس طرف سے ایرانی تیر اندازوں نے تیر بازی شروع کی۔ ادھر سے عاصم رضی اللہ عنہ نے اور ان کی جماعت نے ایرانی تیر اندازوں پر اس زور قوت کے ساتھ تیر پھینکے کہ بہت سے ایرانی طول و مجروح ہوئے اور اس گلائے بے درما سے اپنی جان بچانے کی تدبیروں میں مصروف ہو کر لشکر اسلام کو عبور دریا سے نہ روک سکے۔ مسلمانوں نے اس طرف پہنچ کر ایرانیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ ادھر یزد مسلمانوں کی پہنچنے سے پہلے ہی اپنا اہل ویال اور خزانوں کی مدائن سے روانہ ہو چکا تھا۔ تاہم کسریٰ ابیض شاہی محل اور دارالسلطنت میں مال و دولت کی کمی نہ تھی۔ اسلامی لشکر کے دریا کے عبور کر لینے کا حال سن کر یزد بھی مدائن سے روانہ ہو گیا تھا۔ مسلمانوں نے شہر کے مختلف سمتوں سے شہر میں داخل ہونا شروع کیا۔ خود باشندگان شہر شاہی محلات کے لوٹ مارا مسلمانوں کے پہنچنے اور شہر میں داخل ہونے سے پہلے شروع کر دی تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کسریٰ ابیض میں داخل ہوئے اور ان کی زبان سے بے اختیار آیاتیں نکلے۔ زہیر بن حیوات کو ایرانیوں کے تعاقب میں نہرو کی جانب روانہ کیا گیا۔ مال غنیمت کی فراہم کرنے پر عمرو بن مقرن کو اور اس کی تقسیم پر سلیمان بن ربیعہ باہلی کو مامور کیا گیا۔ مال غنیمت میں شہنشاہ ایران کی بہت سی نادر روزگار چیزیں مسلمانوں کی آئی، چاندی، سونے اور جواہرات کی مورتی، کسریٰ کا شاہی لباس، اس کا زرنگار تاج، وہ سب جمع کر کے دربار خلافت کو روانہ کر دی۔ جب یہ تمام چیزیں مدینہ منورہ میں پہنچے تو لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان تمام سامان و اسباب کو لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے مدائن پر قابض متصرف ہو کر اپنے اہل لشکر کے اہل ویال کو قادسیہ سے بلایا اور شاہی ایوانات کو لوگوں میں تقسیم کر دی، جن میں انہوں نے اپنے اہل ویال کو ٹھہرایا۔ جب مدائن پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تو یزد مدائن سے بھاگ کر مقام علوان میں مقیم ہوا۔ رستم بن فرخ ذات کے بھائی خزات بن فرخ
ذات نے مقام جلوہ میں لشکر اور سامان حرب بڑی مقدار میں قابلیت اور حوصلے کے ساتھ فراہم کرنا شروع کیا۔ قلعے اور شہر کے گرد خندق کھدائی کی کو کرو بنا کر مسلمانوں کی آمد اور حملے کی راستوں میں بچھوائے۔ یہ جنگی تیاری اور فوجی اجتماع اس قدر عظیم اور اہم تھا کہ ایک طرف ایرانیوں کی آنکھیں اس طرف لگی ہوئی تھی تو دوسری طرف مسلمانوں کو بھی اس کا خاص طور پر خیال تھا۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے یہ تمام کیفیت مدینہ منورہ میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس لے کر بھیجی۔ دربار فاروقی سے حکم آیا کہ ہاشم بن عتبہ 12,000 فوج لے کر جلوہ کی مہم پر روانہ ہو۔ مقدم الحبش حضرت کاکا رضی اللہ عنہ کو سپرد کیا جائے۔ معاشر بن مالک کو میمنہ کی اور عمرو بن مالک کو مسیرہ کی سرداری دی جائے اور ساکا پر عمرو بن مرہ کو مقرر کیا جائے۔ اس حکم فاروقی کے موافق حضرت ہاشم مدائن سے روانہ ہو کر چوتھے روز جلوہ پہنچے اور شیر کا محاصرہ کیا۔ یہ محاصرہ کئی مہینے جاری رہا۔ ایرانی قلعے سے نکل کر حملہ بھی ہوتے رہتے تھے۔ اس طرح مسلمانوں اور ایرانیوں میں جلوہ کے محاصرے کے ایام میں بہت سی جنگیں ہوئی اور ہر جنگ میں ایرانی مغلوب ہوتے رہے۔ جلوہ میں لاکھوں ایرانی جنگجو موجود تھے۔ مسلمانوں کی تعداد ہزاروں سے متجاوز نہ تھی۔ اپنی جماعت کی کثرت اور سامان حرب کی فراوانی پر اعتماد کر ایرانیوں نے خوب جی توڑ کر مقابلہ کیا، مگر آخر مسلمانوں کے مقابلے میں ناکام و نامراد ثابت ہوئے۔ 1,00,000 ایرانی اس جنگ میں مسلمانوں کی ہاتھ سے جانم حاصل ہو گئے۔ 3 کروڑ کا مال غنیمت مسلمانوں کی ہاتھ میں آ گیا۔ یزجرد نے حلوان میں جب جلوہ کے سقوط کا حال سنا تو وہ حلوان نہ ٹھہر سکا، وہاں سے بھاگ کر رے کی جانب روانہ ہوا اور حلوان میں خسر و شنون ایک مناسب جنگی جماعت کے ساتھ جڑ گیا۔ حضرت کاکا رضی اللہ عنہ معرکہ جلوہ کے بعد مقام حلوان کی طرف روانہ ہوئے۔ خسر و شنون نے حلوان سے نکل کر مقابلہ کیا، مگر شکست کھا کر بھاگا اور کاکا رضی اللہ عنہ نے حلوان پر قابض ہو گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ان فتوحات کے بعد مال غنیمت کا خمس اور فتح کو خوشخبری حضرت زیاد رضی اللہ عنہ کے ہاتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیجی اور ملک ایران میں آگے بڑھنے کی اجازت طلب کی۔ حضرت زیاد رضی اللہ عنہ یہ مال غنیمت لے کر شام کے وقت مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فتوحات کا حال سن کر لوگوں کو جمع کیا اور زیاد کو حکم دیا کہ اب ان سب کو وہ حالات جو مجھ کو سنا چکے ہو ان سب کو سناؤ۔ چنانچہ حضرت زیاد رضی اللہ عنہ نے نہایت طلاقت و فصاحت کے ساتھ مسلمانوں کی بہادروں کی نقشے کھینچ کر سامعین کے سامنے رکھ دی۔ پھر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مال غنیمت کا انبار صحن مسجد میں اس طرح موجود رہے، اس کی چوکسی و نگرانی کا انتظام کر دیا۔ اگلے دن فجر کے بعد آپ نے وہ تمام مال و اسباب لوگوں کو تقسیم فرما دیا۔ جواہرات کے انبار اور مال غنیمت کی پیش قیمتی و کثرت دیکھ کر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ رو پڑے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین یہ تو مقام شکر تھا، آپ روتی کیوں ہیں؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ جس قوم کو دنیا کی دولت عطا فرماتا ہے اس میں رشک و حسد بھی پیدا ہو جاتا ہے اور اس لیے اس قوم میں تفرقہ پڑ جاتا ہے۔ پس مجھ کو اسی تصور نے اس وقت رلا دیا۔ اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے جواب میں ان کے پاس حکم بھیجا کہ مسلمانوں کے بے انتہا بات برداشت کیے، ابھی چند روز اپنے لشکر کو آرام کرنے کا موقع دو۔